بہت خوبصورت یہ قرآن کریم کا حصہ ہے جو یہاں آ رہا ہے. تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کے ہاں نسیان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں اپنی مخلوق میں سے کسی کو. یہاں یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے جو بندے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو وہ جس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اس سے بہتر مجلس میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور وہ بہتر مجلس کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر ادا کیا کرو میرا اور میری ناشکری نہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آج اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے بڑی بیماری جسے قرار دیا گیا ہے وہ اینگزائٹی ہے، فرسٹریشن ہے، پریشانی ہے. لوگ اس کے لیے ادویات کھاتے ہیں، لوگ اس کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لوگ اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں. اور انگزائٹی اور فرسٹریشن انسان کو لاحق ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنا کیتھارسس نہیں کر پاتا، وہ اپنی مشکلات کسی کے سامنے بیان نہیں کر پاتا. یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ مشکل حالات میں اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد حاصل کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. مشکل آ گئی ہے اس پر صبر کرو، شکوے نہ کیا کرو، شکایتیں نہ کیا کرو اللہ کے سامنے. اور جب یہ دل کرے کہ حال دل اپنے رب کے سامنے رکھو تو پھر نماز میں اللہ کے حضور سجدوں میں جھک جاؤ. اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے رکھو، اس لیے کہ یہ مشکلات آئیں بھی تمہیں اللہ کے اذن سے ہیں اور جائیں گی بھی تو اللہ کے حکم سے جائیں گی. لہذا صبر کیا کرو اور نماز میں اللہ سے مدد طلب کیا کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.